ابھی اس لیے آ رہی ہے کہ ہم ان کی شان ان سے پوچھ رہے ہیں۔ کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی، بھیک بھی جن کو میسر نہیں میخانوں۔ حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ رات کو دروازے بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے حجرے میں پھیرے لگاتے تھے، آنسو بہاتے تھے، رو رو کے یہ صدائیں دیتے تھے۔ کیا رات ہنیری گھمن گھیری، دریا ٹھاٹھا مارے، او کی جانن سار اساڈی جیڑے رہن کنارے۔ کنارے پہ رہنے والے کو کیا پتا کہ سمندر کے سینے پہ کیا بیت رہی ہے۔ مولانا روم نے کہا تھا تو نہ دیدی گہے سلیمارا، چیشناسی زبان مرغارا۔ تو نے کبھی سلیمان کی مجلس اٹینڈ نہیں کی، تجھے پتہ ہی کیا ہے کہ پرندوں کی بولی کیا ہے۔ اس لیے مولا علی کو پوچھنا ہے تو مولا سے پوچھو۔ یہ لفظوں کی شکل ایک ہے، جو سمجھے گا وہ بندہ نیک ہے۔ آج کل لوگ لفظوں کے چکر میں چکر کھاتے ہیں، الفاظ کے پیچ و خم میں الجھتے نہیں دانا۔ غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ میں نے لفظ مولا ادھر بھی کہہ دیا ادھر بھی کہہ دیا۔ میں نے کہا مولا علی کی شان مولا سے پوچھو۔ جس آیت کا میں نے سہارا لیا ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ ہوا مولا، مولا تو اللہ ہی ہے۔ آگے کہا اللہ بھی مولا ہے، وجبریل، اور جبریل بھی مولا ہے، وصالح المؤمنین۔ اس صالح المؤمنین سے کون مراد ہے؟ حبر الامہ، ترجمان القرآن، جو رہتے تھے حضور کے پاس، نام ہے عبداللہ بن عباس، تھے مثل اولاد، ہیں حضور کے چچا زاد۔ پنجابی چاہتے ہیں سارے مندن چاچے دے پتر اوکھے ہی مندن۔ کیوں جی؟ صالح المؤمنین۔ پوچھا کسی نے ترجمان القرآن سے کہ یہ صالح المؤمنین سے کون مراد ہے؟ فرمایا صالح المؤمنین سے مولا مرتضی مراد ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس، اللہ اکبر، عجب قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ماؤں کی کوکھ پانچ ہو گئی۔ یہ ابن عساکر میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ماؤں کی کوکھ پانچ ہو گئی، اب قیامت تک کوئی ماں علی جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتا۔ آون گیا ماما، جمن گیا پتر، بڑے بڑے سونے پتر جمن گیا، پر علی ورگا پتر نہ آونا ہے، نہ کسے ماں کرما والی نے جامنا ہے۔ اے مسئلہ سا تنو سمجھاونا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ کیا کمال! حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کی اس امت میں مثل ہی کوئی نہیں، بے مثل ہے علی۔ خود سرکار سے سن لیجئے، حضور فرماتے ہیں کہ میرے علی کی مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے کعبہ دنیا میں جیسے ہے۔ یا اور سوکھا کریں، فرمایا علی میری امت میں کعبے کی طرح ہے۔
علی میری امت میں. اب ظاہر ہے یہ تشبیہ دی ہے تو وجہ شبہ کیا ہے کہ علی میری امت میں کعبے کی طرح ہے. حضور کعبے کو تکنا تو عبادت ہے. فرمایا یہی تو سمجھا رہا ہوں النظر الی وجہ علی عبادت. علی کعبہ محبت ہے اور یہ مثال خود سرکار نے دی ہے. فرمایا میرا ویر علی میری امت میں کعبے کی طرح ہے. تو حضور کعبہ تو کعبہ ہے. فرمایا علی کو میں نے کعبے کی طرح اس لیے کہا ہے جیسے کعبے کو تکنا عبادت ویسے علی کو تکنا عبادت. اللہ اکبر. حضرت مولا علی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک دن مولا علی نے قرآن کی طرف اشارہ کیا, کہا این قرآن قرآن ناطق قرآن صامت ومن قرآن ناطقم. فرمایا یہ جو دو گتوں کے درمیان ہے یہ چپ قرآن ہے, اور فرمایا یہ جو علی کی جان ہے یہ بولتا ہوا قرآن ہے. سرکار آپ نہ تولیں ان سے تلوائیں. آپ ہیں قوم کے لوہار, لوہاراں دے کنڈے دے اتے لوہے تل دے سونے نہیں تل دے. کیوں جی آپ بیٹھے ہیں مصری شاہ میں, نہیں سمجھ آئی تو پتہ نہیں تکیا بھی ہے کہ نہیں. مصری شاہ اتھے پرانا لوہا سکریپ خام مال سکریپ لوہا, وہاں ہوتے ہیں بڑے بڑے کنڈے تے کنڈیاں دے وچ ہوندے نے بڑے بڑے ڈنڈے. تے جیڑا ویچدا ہے لوہا او دے کولو بندہ پوچھن ٹر جاوے سونا کیسا ہے تو پوچھنے والے کا مغز خراب ہے. اس لیے یاد رکھیں مولا علی ہے ہیرا, اور اس ہیرے کے جس رخ سے تکیں گے مزہ الگ چکھیں گے. اس ہیرے کو علم کی نکر سے آ کے دیکھیں, علم کے گوشے سے دیکھیں. حضرت مسروق فرماتے ہیں 3 بندے تھے جن پہ علم اینڈ ہو گیا. ایک عالم عراق, ایک عالم شام, ایک عالم مدینہ. تینوں عالم اکٹھے ہوتے. عالم شام کو بھی پوچھنا پڑتا تھا عالم مدینہ سے, عالم کوفہ کو بھی پوچھنا پڑتا تھا عالم مدینہ سے, لیکن عالم مدینہ کسی سے نہیں پوچھتا تھا, بلکہ عالم مدینہ کہتے تھے سلونی قبل ان تفتدونی, اس سے پہلے کہ علی نہ رہے جولیاں پھیلاؤ علم کی خیرات لے جاؤ. حضرت سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں اور حضرت اویس قرنی کی ٹکر کے آدمی ہیں. فقر میں تصوف میں جو مقام حضرت اویس قرنی کا ہے, حدیث میں وہی مقام حضرت سعید بن مسیب کا ہے. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں حضور کے 1,24,000 صحابہ میں سے ایک کی نوکے زبان پر یہ لفظ نہیں آیا کہ سلونی, جو چاہو پوچھو. فرمایا یہ مدینے کی گلی ہے, یہ گلشن محمد کی کلی ہے, یہ بندہ صرف علی ہے. یا نبی یا نبی مرشدی یا نبی یا نبی مرشدی یا نبی
حضرت خاتون جنت کی جب شادی کی، حضور نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا زہرا دلگیر نہ ہونا کہ میں نے ایک فقیر سے تیری شادی کر دی ہے، فرمایا میں نے تیرے لیے کائنات میں وہ ور چنا ہے اکثرہم علماً، سب کا علم تھلے تھلے تھلے، میرا علی بلے۔ علم کی دنیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہر وقت رہتے تھے حضور کی مجلس میں موجود، باہر والے صحابہ آتے وہ خود بتاتے، پتہ نہیں چلتا تھا اے اندر آلہ ہے کہ باہر آلہ ہے، یعنی اس کا تعلق کدھر ہے، اہل بیت سے ہے یا صحابہ سے ہے، اس کا تعلق اتنا کثرت سے ابن مسعود کا آنا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اگر بغیر مشورے کے میں کسی کو اپنا خلیفہ بناتا تو ابن مسعود کو بنا جاتا۔ اتنی عظمت شان والے، آپ فرماتے ہیں کہ 90 سورت قرآن کی میں نے خود سرکار سے پڑھی، 90 سورت، کیا شاگرد ہے کیا استاد ہے، 90 سورت قرآن کی میں نے خود سرکار سے پڑھی، اور باقی قرآن میں نے ختم خیر الناس سے کیا۔ کیا کہا؟ خیر الناس سے کیا۔ کان کھڑے ہو گئے صحابہ دے، ان خیر الناس کیڑے صحابی دا نا ہے؟ ویسے تسی دسو کیڑے صحابی دا نا ہے؟ بھئی کون ہے خیر الناس؟ علم تو آپ کے بھی ہے پاس، اور مجھے آپ کی چپ کا بھی ہے احساس۔ ابن مسعود فرما رہے رضی اللہ عنہ کہ میں نے 90 سورت نبی کریم سے پڑھی، قرآن باقی ختم میں نے خیر الناس سے کیا۔ پوچھنے والوں نے کہا یہ کون خیر الناس ہے؟ کیونکہ خیر الناس، خیر صیغہ جو ہے دیکھنے کو لکڑا ہے، صیغہ بڑا ہے۔ یہ خیر جو ہے نا یہ لفظ تھوڑے ہیں، معنی ڈوڑے چوڑے ہیں۔ خیر الناس تمام لوگوں سے جو افضل ہے، جو اعلیٰ ہے، جس کے دم سے وفا کی دنیا میں اجالا ہے۔ اب کھول کے بولوں، جس کو پہلے نبی نے سنبھالا ہے اور 30 سال تک جسے رسول نے پالا ہے، میں نے خیر الناس سب سے اعلیٰ سے۔ انہوں نے کہا وہ خیر الناس ہے کون؟ مسکرا کے کہا وہ علی ہی تو ہے۔